بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی سے لطف اٹھائیے. سبق نمبر 23. مناسب طرز گفتگو کا انتخاب کریں. یہ ٹاپک گزشتہ ٹاپک سے ملا ہوا ہے کہ لوگوں سے بات چیت میں کیسا طرز اختیار کیا جائے. آپ اپنے کسی دوست، ساتھی، پارٹنر یا کسی قریبی رشتہ دار سے ملاقات کریں تو بات چیت کے دوران ایسی ٹاپک چھیڑیں جو اس سے متعلق ہوں اور جن پر بات کر کے اسے خوشی ملتی ہو. یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. ایک نوجوان جن ٹاپک کو سننا چاہتا ہے وہ یقیناً ان ٹاپک سے الگ ہوتے ہیں جن پر ایک بوڑھا شخص بات کرنا پسند کرتا ہے. ایک عالم سے بات کرتے ہوئے آپ جن ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں وہ ان ٹاپک سے میل نہیں کھاتے جن پر ایک جاہل بات کرتا ہے. آپ اپنی بیوی سے اس کے متعلق ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور بہن سے بات کرتے ہوئے اس کا من پسند ٹاپک چھیڑتے ہیں. یہاں میری مراد یوں نہیں کہ آپ جو واقعہ بہن کو سنائیں وہ بیوی سے بیان نہ کریں، یا جو بات نوجوان آدمی سے کریں وہ بوڑھے شخص سے نہ کریں. نہیں، ٹاپک کے اختلاف سے یہاں میری مراد وہ معمولی اختلاف ہے جو واقعے کو سنانے کے طریقے اور بعض اوقات اس کے ڈھانچے میں ملحوظ رکھا جاتا ہے. مثال کے بغیر بات صاف نہیں ہوگی. مثلا آپ کے دادا جان سے ملاقات کرنے آپ کے ہاں چند بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں جن کی عمریں 80 سال سے زیادہ ہوتی ہیں. کیا یہ مناسب رہے گا کہ آپ بے تکلفی میں ان سے کسی پرفضا مقام پر دوستوں کے ساتھ منائی گئی پکنک کا احوال بیان کرنے لگیں، یا یہ بتانے لگے کہ فٹ بال کے فلاں کھلاڑی نے اس بار کیا ریکارڈ قائم کیا ہے، یا اس نے کیسے اپنے سر پر فٹ بال ٹکایا اور پھر پاؤں سے ٹھوکر سے اسے دور پھینک دیا؟ یقیناً یہ مناسب نہیں ہوگا. آپ ننھے بچوں سے گفتگو کے دوران میاں بیوی کے آپسی معاملات پر بات چیت کریں تو بھی درست نہیں ہوگا. لوگوں کو اپنا محبوب بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دوران بات چیت ٹاپک کا انتخاب کریں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں. ایک باپ جس کا ایک ہونہار بیٹا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے اس کی ذات سے متعلق چیزوں کو ٹاپک بنائے. یا جیسے آپ کے کسی عزیز یا دوست نے نئی دکان کھولی اور خاصا نفع کمایا تو آپ اس سے اس کی دکان کے حالات پوچھئے کہ بھائی آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے، کاروبار مندہ تو نہیں جا رہا، بیپار کتنی ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. یوں وہ خوش ہوگا اور آپ سے باتیں کرنا چاہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتا ہے. غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے جن کا جابر کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا. والد عبداللہ کے ذمے بہت سارا قرض تھا جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا. جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے. قرض مانگنے والوں نے صبح شام کے مطالبے سے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے. جابر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے. وہ غریبی کے مارے ایک کمزور اونٹنی پر سوار تھے جو چلنے سے معذور تھے. سب لوگ ان سے آگے نکل گئے. وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے. آپ کو جابر کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ جابر نے کچھ افسوس سے جواب دیا، اللہ کے رسول، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو. انہوں نے اونٹ بٹھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی. آپ نے جابر سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اپنی لاٹھی دے. انہوں نے لاٹھی پکڑا دی. آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو ہلکا ہلکا مارا. اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے معذور تھا اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا. اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی. جابر رضی اللہ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑے. جابر نوجوان تھے اور جوانی کے خیالات عام طور پر شادی اور روزی کے ہوتے ہیں. آپ نے یہیں سے بات شروع کی اور پوچھا، جابر شادی کی؟ جابر نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں. آپ نے دریافت کیا، کنواری ہے یا شادی شدہ ہے؟
جابر نے کہا شادی شدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ نے نرمی سے کہا بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے؟ جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی بڑا نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی عمر کی جیسی کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کرے، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پٹی کرے، انہیں صاف ستھرا رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے مزیدار جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے جابر سے دل لگی کرتے ہوئے کہا شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آنے کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ جابر کو اپنی اور اپنی بہنوں کی غریبی یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا تکیے؟ اللہ کے رسول، واللہ ہمارے پاس تو تکیے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ آگے اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائے، واقعہ اگلے سبق میں پورا ہوگا۔